ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دی اور فرشتوں نے آ کر ان کی کوالٹیز بتائیں۔ پچھلی آیہ نمبر 45 میں ذکر ہے کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، بہت مرتبے والا دنیا اور آخرت میں، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان کی کوالٹیز بیان ہوئی، اس کو ہی آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، پنگوڑے میں، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں، ماں کی گود میں، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں آیا ہوا ہے کہ اس وقت گود میں ہونے والا ایک بچہ، اس نے کس طرح سے کلام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں، جس طرح کے ایک بہت سمجھ بوجھ والا انسان ہوتا ہے ویسے اپنا پورا مدعا بیان کیا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بولنے کا انداز دوسروں سے بہت مختلف تھا، جما کر بولتے تھے، دوسروں کا دل دہلا کے رکھ دیتے تھے، متاثر کن انداز تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کم سنی کے باوجود ان کو ان کی تعلیم کی حکمت اور معرفت اور ان کی کلام کی جو بلاغت تھی اور جو ان کے بولنے کا ایک وہ سٹائل تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ جو وہاں کے فقیہ تھے اور وہاں کے سردار تھے، کاہن تھے، ہیکل کے جو لوگ تھے، وہ سارے تمام عملہ حیران رہ گیا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم کیا، اور وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اس خوبصورتی سے بات کر رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا اس وقت کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اسے کوئی اختیار ملا ہے، یعنی کوئی غیبی طاقت سے سپورٹ کر رہی ہے۔ اور جب آپ بڑے ہوئے اور جب آپ نے تبلیغ شروع کی، تب بھی ایسے ہی جب آپ یہودیوں کی بستی میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ جاتی تھی، یعنی لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اور سنتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کتنے نکلے، لیکن آپ کا بہت زبردست کلام ہوتا تھا۔ تو اسی میں جو اسپیشلی یہاں پر ذکر ہے وہ 2 معجزات کا ہے، ایک ماں کی گود میں، جس کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سورہ مریم میں ہے، آیہ نمبر 30 میں اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پر باتیں کی تو انہوں نے اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے جو کہ مہد میں ہے، جو گود میں بچہ ہے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام آیات سورہ مریم کی ہیں، میں نے تلاوت ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں وہ ہے آیت نمبر 30 سے 35 تک، تو تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں پورے واقعے کا ذکر ہے۔ تو کیا تھا، کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام
جو جو ان کو मोजात मिले जिनका भी इसमें जिक्र है कि आप मट्टी से एक परिंदा घड़ते फिर उसमें फूंक मारते तो वो जिंदा होकर उड़ने लग जाता। मुर्दों से कहते कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ तो वो उठ खड़े होते और बातें करने लगते। ये कोई छोटी नहीं बहुत बड़ी निशानियां हैं। मादर जात अंधों की आंखों और कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते, ठीक ठाक। अंधों की बिनाई लौट आती, कोड़ियों के जिस्म ठीक हो जाते। अलावा जी वो लोगों को ये भी बतला देते थे, यानी इसके अलावा ये भी करते थे वो कि वो बताते कि वो क्या कुछ खा कर आए हैं, बाकी घर में क्या छोड़ कर आए हैं, उनके घर में क्या कुछ पड़ा हुआ है।